ایک مرتبہ حضرت باج یزید بسطامی کی بستی میں ایک بدکار طوائف آ گئی۔ وہ بستی کے جوانوں کو غلط راہ پر ڈالنے لگی۔ حضرت باج یزید بسطامی تک جب یہ خبر پہنچی کہ ایک عورت نے بستی میں آ کر برائی کا کام شروع کر دیا ہے اور سارے نوجوان اس کے عاشق ہوئے پھرتے ہیں، تو آپ اپنا جائے نماز اٹھا کر اس بدکار عورت کے دروازے کے سامنے جا بیٹھے اور وہاں پر بچھا دیا۔ آپ وہاں عبادت میں مصروف ہو گئے۔ سارا دن گزر گیا، آپ عبادت خدا میں مصروف رہے۔ شام ہو گئی، آپ کی عبادت چلتی رہی، اور اسی دوران شہر کے لوگ بدکار نوجوان بار بار خاتون کے دروازے پر آتے اور وہاں با یزید بسطامی کو عبادت کرتا دیکھ کر شرم سے واپس چلے جاتے۔ جب شام ڈھل گئی اور خاتون حیران ہوئی کہ آج میرا کوئی بھی گاہک نہیں آیا، تو اس نے دروازہ کھولا اور باہر جا کر پتہ کرنے کی کوشش کرنے کا سوچا کہ آج ایسا کیا ہو گیا کہ میرے پاس کوئی ایک مرد بھی نہیں آیا۔ اس نے جب دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا تو اسے معلوم ہوا کہ باہر حضرت با یزید بسطامی بیٹھے تھے۔ اس گندا کام کرنے والی خاتون نے حضرت کو دیکھا تو اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ اس عورت نے غصے سے با یزید بسطامی سے کہا کہ بابا، تم میرے دروازے پر بیٹھ کر اپنی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ آخر تم کیوں میرا دھندا خراب کر رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو اور میرا کام خراب مت کرو۔ حضرت با یزید نے انتہائی دھیمے اور شفیق لہجے میں اس عورت سے پوچھا کہ تیرا کیا دھندا ہے؟ تو اس عورت نے بھی شرم سے نیچے آواز کرتے ہوئے کہا کہ میرا ہر گاہک مجھے ایک مخصوص قیمت دیتا ہے اور پھر اس کی جو مرضی ہو میں وہ کرتی ہوں۔ حضرت با یزید نے تصدیقی انداز میں پوچھا، کیا میں بھی تمہیں قیمت دے دوں تو جو میں کہوں گا وہ کرو گی؟ جواب میں اس عورت نے فوراً ہاں کر دی۔ حضرت با یزید نے اس عورت سے اس کی قیمت پوچھی تو عورت نے فوراً بتا دی۔ حضرت نے اس عورت کی بتائی ہوئی قیمت اسے دے دی اور مصلی اٹھا کر خاتون کے گھر چلے گئے۔ بولے، چلو اب غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر آؤ۔ عورت نے حکم کی تعمیل کی۔ با یزید بسطامی نے مصلی بچھایا اور فرمایا، اب اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑی ہو جائے۔ جب خاتون کھڑی ہو گئی تو حضرت با یزید بسطامی نے سجدے میں گر کر اللہ سے عرض کی، اے اللہ کریم، اسے یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے۔ حضرت با یزید بسطامی کی سواہنے میں درج ہے کہ وہ عورت توبہ کے بعد اپنے دور کی انتہائی نیک و پارسا خاتون بن گئی تھی، اور اس نے پھر اسلام کو پھیلانے میں بھی اپنا بہت بڑے پیمانے پر کردار ادا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کریم کے راستے پر چلنے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔